اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل وسلم وزد وبارک علی صاحب الدعوة النبویہ والصولة الحیدریہ والعصمة الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعة الحسینیہ والعبادة السجادیہ والمعاصر الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والحجج الرضویہ والجود التقویہ والنقابة النقویہ والہیبة العسکریہ والغیبة الالہیہ القائم بالحق۔ صلوات پڑھتے محمد۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما انت المنذر ولکل قوم ہاد۔ صلوات پڑھتے محمد وعلی محمد پر۔ عزیزان گرامی، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے انما انت المنذر ولکل قوم ہاد، کہ اے میرے حبیب آپ منذر ہیں، لوگوں کو ڈرانے والے ہیں، سیدھے راستے پر لانے والے ہیں، وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، اور ہم نے ہر قوم کے لیے ایک ہادی کو مقرر کر رکھا ہے۔ ذکر کیا تھا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی ہے تو اس آیت کے تفسیر میں امام احمد حنبل فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول خدا نے مولا کائنات کو اپنے پاس بلایا اور اس آیت کی تلاوت کر کے فرمایا اے علی انا المنذر وانت الہاد، اس قوم کے لیے، اس ملت کے لیے اگر کوئی منذر ہے تو وہ میری ذات ہے، اور ہدایت کا سلسلہ تمہارے ذریعے سے ہوگا۔ تو یہ ہدایت کی ذمہ داری مولا کائنات کی ہے۔ مولا کائنات کی پوری زندگی کو آپ دیکھ لیجئے کس طریقے سے مولا نے ہدایت کی ہے۔ ابھی اس دنیا میں آئے نہیں ہیں، آغوش پیمبر میں ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ یا رسول اللہ آپ کو توریت سناؤں، زبور سناؤں، انجیل سناؤں، قرآن سناؤں۔ ابھی قرآن کے نزول کا سلسلہ بھی نہیں شروع ہوا ہے اور علی قرآن کو سنانے کی بات کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا آنے والا عالم الغیب ہے، اللہ نے اسے علم دے کر بھیجا ہے۔ صلوات پڑھتے محمد وآل محمد پر۔ زندگی گزری، ابھی جھولے میں ہے، کلہ اجدر چیر رہے ہیں۔ آگے کی زندگی بڑی، چھوٹے سے بچے ہیں لیکن رسول کی کس طریقے سے حمایت کر رہے ہیں۔ کوئی پتھر رسول کی طرف آتا تو اس پتھر کو بھی روکتے اور جو مارتا اس کو بھی مارتے۔ اس طریقے سے رسول کی رسالت کو بچا رہے ہیں۔ جس طریقے سے بابا نے جانثاری سکھائی تھی اس طریقے سے بابا کے جانے کے بعد شب ہجرت بستر پر سو کے بتا رہے ہیں جو بابا کی تربیت تھی اس کو میں جامع عمل پہنا رہا ہوں۔ جب رسول نے فرمایا تھا اے علی، ہجرت کر رہے ہیں رسول خدا، رسول نے کیا فرمایا تھا؟ اے علی کیا آج کی شب تم میرے بستر پر سو جاؤ گے؟ جب اہل قریش نے یہ منصوبہ بنا لیا کہ آج ہم محمد کو قتل کر دیں گے، 40 ننگی تلواریں اطراف خانہ رسول خدا چل رہی ہیں، اس بات کا انتظار کر رہی ہیں صبح ہو تو ہم رسول پر حملہ کریں، اور رسول سے علی پوچھ رہے ہیں اے رسول اللہ کیا میں آپ کے بستر پر سو جاؤں تو کیا آپ کی جان بچ جائے گی؟ تو رسول نے کیا کہا تھا؟ بے شک میری جان بچ جائے گی۔ علی اطمینان کے ساتھ اس شب سو گئے۔ تاریخ نے لکھا آج تک علی ایسے نہ سوئے جیسے آج سوئے تھے۔ اسی شب کو شب ہجرت کہا گیا۔ جب صبح
कुफ्फार और मुशरिकीन घर के अंदर दाखिल हुए हैं। उन्होंने देखा चादर बिछी हुई है, उन्हें लगा इसके अंदर रसूल खुदा है। क्यों? इसलिए कि जिस तरीके से चादर के नीचे से रसूल सोया करते थे, नूर साते हुआ करता था। अली सो रहे हैं, नूर साते हो रहा है। लोगों को लगा रसूल सो रहे हैं, तलवार खींची, हमला करना चाहा। जैसे ही चादर को हटाया, क्या देखा? रसूल तो नहीं है, मौलाए कायनात है। एक मर्तबा आवाज को बुलंद करके कहा, ऐ अली ये बताओ रसूल कहाँ है? जिस आवाज से, जिस गर्राहट से उन्होंने अली से सवाल किया था, अली ने उसे उस जैसे ही आवाज में डपट कर कहा, क्या तुमने रसूल को मेरे हवाले किया था जो मुझसे तलब कर रहे हो? सलवात पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। ये मौलाए कायनात पहली जिम्मेदारी। रसूल के बाद ये अभी मदीने जा रहे हैं, मदीने में काफिला जा चुका है मौलाए रसूल खुदा का, तो जिम्मेदारी किसे दी गई? मौलाए कायनात को। ऐ अली जब तुम मक्के से मदीना आना तो जितनी अमानत मेरे पास है उन अमानतों को वापस करके आना। यानी रसूल के बाद रसूल अपने को भी अमीन समझते हैं, अपने बाद जिसे सबसे ज्यादा अमीन समझते हैं वो जाते मौलाए कायनात है। इसीलिए मौलाए कायनात को ये जिम्मेदारी दी गई है, ऐ अली मेरे जाने के बाद जितनी भी अमानतें मेरे पास मौजूद हैं उन अमानतों को वापस करके आना। वो कुफ्फार, वो मुशरिकीन जो रसूल को रसूल नहीं मानते थे, लेकिन रसूल की सदाकत और अमानत की गवाही दिया करते थे, इसीलिए तो वो सारी अमानतों को रसूल के पास रखते थे। अल्लाह के रसूल ने इस जिम्मेदारी के बाद जो दूसरी बड़ी जिम्मेदारी मौलाए कायनात को दी है, वो जिम्मेदारी ये थी कि घर की जितनी भी औरतें थीं, फातिमा बिनते असद, फातिमा बिनते मोहम्मद, फातिमा बिनते जुबैर, जितनी भी फातिमा थी, तारीख ने लिखा है इन सारी फवातिम की जिम्मेदारी मौलाए कायनात की थी। रसूल खुदा जब मदीने पहुंचे हैं तो मौलाए कायनात पीछे पीछे मक्के से मदीने पहुंच रहे हैं। रसूल खुदा उस वक्त तक मदीने में दाखिल नहीं हुए हैं जब तक मौलाए कायनात मदीने पहुंच नहीं गए हैं। यह फजीलत है मौलाए कायनात की। पहली हिजरी है जब मौलाए कायनात और रसूल खुदा मदीने पहुंचे हैं। पहली हिजरी में 3 मस्जिदें तामीर की गई, मस्जिद नबवी, मस्जिद कबा, मस्जिद बनी सलीम। और इन मस्जिदों को तामीर करने के बाद अब मुशरिकों ने हमला करना चाहा। ये मुसलमान जो अभी मदीने गए हुए हैं, अबू सुफियान ने साजिश रची, वहां से हमला होने वाला था। तो जंगे बद्र में जिसने रसूल की हिफाजत की, 3 आगे बढ़े, जनाबे उबैदा, जनाबे हमजा, मौलाए कायनात, इन तीनों ने आगे बढ़कर इस्लाम की हिफाजत की। तो जंग में, पहली जंग इस्लाम में जिसने इस्लाम की हिफाजत की उसे मौलाए कायनात कहते हैं। मुशरिकीन की तरफ से 70 लोगों को मारा गया, वहां से 70 लोगों को मारा गया और रेशियो निकाला गया तो उसमें से मालूम यह हुआ सिर्फ और सिर्फ 36 लोगों को तो मौलाए कायनात ने फिन्नार किया है। यानी आधे से ज्यादा लोगों को फिन्नार करने की जिम्मेदारी भी मौलाए कायनात भी निभा रहे हैं। जंगे बद्र के बाद सबसे बड़ी जंग दोबारा जो इस्लाम की तारीख में आई है उसका नाम जंगे उहद है। जंगे उहद में क्या हुआ था? जब मुशरिकीन यहाँ पर आए हैं मुसलमान पर हमला करने के लिए और रसूल खुदा मदीने से निकले हैं, जब पहली निशिस्त हुई है और पहला हमला हुआ है तो मुसलमान जीत रहा था। मुसलमान मुशरिकीन पर कब्जा करने वाला था, उनको हराने वाला था। लेकिन क्या हुआ? रसूल ने कहा था पहाड़ ना छोड़ना, उस टीले को ना छोड़ना। क्यों? इसलिए कि दुश्मन वहां से हमला कर सकता है। लेकिन रसूल की बात ना मानी, वहां से हट गए। हुआ क्या? कुफ्फार और मुशरिकीन ने पीछा किया, यहां तक कि नौबत यहां तक पहुंच गई 700 मुसलमान जो रसूल का साथ दे रहे थे, मैदान में कोई ना बचा, सारे के सारे पहाड़ पे नजर आ रहे थे। सिर्फ 150 मुसलमान थे जो रसूल की हिफाजत कर रहे थे। 70 मारे गए, 70 बचे। अब ऐलान यह हुआ कि रसूल मैदान में मार दिए गए। जब यह ऐलान हुआ कि रसूल मैदान में मार दिए गए, सबकी उम्मीदें टूट गईं। सबने जंग का मैदान छोड़कर भागने लगे।
لیکن مولا کائنات کی نگاہ جب رسول خدا پر پڑی، ایک مرتبہ مولا کائنات نے ہاتھ بڑھایا، مولا کائنات نے ہاتھ بڑھا کر رسول خدا کو اٹھایا اور چاروں طرف سے دشمنوں پر حملہ کر رہے ہیں۔ امام سب سے زیادہ حملہ اس پر کرتے تھے جو مشرکین کی طرف سے علمدار تھا۔ جتنے بھی علمدار قریش کی طرف سے آئے تھے، مشرکین کی طرف سے آئے تھے، سارے علمداروں کو مولا کائنات نے جناب حمزہ کے ساتھ مل کر تہہ تیغ کر دیا، فنار کر دیا، مار دیا۔ رسول خدا نے جنگ کو تمام ہونے کے بعد جب قریش اور مشرکین بھاگ گئے تو رسول نے کیا سوال کیا تھا؟ سارے صحابیوں سے یہی تو سوال کیا تھا، تم نے جنگ کے میدان کو کیوں چھوڑا؟ تو لوگوں نے کیا کہا تھا؟ صحابیوں نے کیا کہا تھا؟ یہی تو کہا تھا کہ ہمیں جب اس بات کی خبر ملی کہ آپ شہید ہو گئے ہیں تو ہم جنگ لڑ کے کیا کرتے، لیکن جب مولا کائنات سے سوال کیا تم نے جنگ کا میدان کیوں نہیں چھوڑا تو مولا نے کیا کہا تھا؟ اکفروا بعد الایمان، کیا میں مومن ہونے کے بعد کافر ہو جاتا؟ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ ہے مولا کائنات کی شجاعت جنگ بدر میں، جنگ احد میں۔ اس کے بعد جو سب سے بڑی جنگ ہوئی ہے اس کا نام ہے جنگ خندق۔ جنگ خندق ہے، گڑھا کھودا گیا، آگ لگائی گئی، مشرک اور کفار کا کوئی بھی جنگجو اس طرف نہیں آ سکتا تھا، لیکن عمرو جو وہاں پر ٹہلتا رہا، جب اس نے وہ پیسیج دیکھ لیا کہ جہاں سے گھوڑے کو دوڑا کر اس طرف آیا جا سکتا ہے، وہ گھوڑے کو دوڑا کر اس طرف آیا۔ ہوا کیا؟ اس نے مبارزہ طلبی کی، کوئی ہے مسلمانوں سے میں جو آ کر میرے خلاف کھڑے ہو جائے، مجھ سے مقابلہ کرے؟ رسول نے آواز دی، کون ہے جو اس کا مقابلہ کرے گا؟ لیکن عمرو کی اتنی ہیبت تھی عرب میں، کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ اس کے مقابل میں جائے۔ ہوا کیا؟ رسول پوچھتے، علی کھڑے ہوتے، رسول بٹھا دیتے۔ پھر رسول پوچھتے کون جائے گا؟ مولا کھڑے ہوتے، رسول بٹھا دیتے، پھر خاموشی چھائی رہتی۔ 3 مرتبہ رسول خدا نے اعلان کیا کون جائے گا عمرو کے مقابل میں، کوئی کھڑا نہ ہوا۔ اگر کسی نے ہمت کی اور ہاتھ اٹھایا، لبیک کہا، تو وہ مولا کی ذات تھی۔ آخر میں جب رسول خدا نے دیکھ لیا کہ اب اصحاب میں سے کسی کی جرأت نہیں ہے عمرو کے مقابل میں جانے کی، تو رسول نے علی کو اجازت دی۔ مولا کائنات میدان میں آئے، 2 حملے کیے ہیں، ایک اس کے پیروں پہ حملہ کیا ہے، سر پہ حملہ کیا ہے، فنار ہوا ہے۔ مولا جنگ کا عالم تھا، جنگ کا یہ رول تھا کہ جب بھی کوئی کسی کو مارتا تھا تو اس کے کپڑے سے یا اس کے زرہ کو چھین لیا جاتا تھا، لیکن یہ مولا کائنات کی شجاعت تھی کہ اس کو مارنے کے بعد اس کی زرہ اتاری نہیں ہے، بلکہ اسے اسی طریقے سے چھوڑ دیا ہے۔ جب عمرو کی بہن نے اپنے بھائی کی لاش دیکھی ہے تو اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے یہی تو قصیدے پڑھے تھے نا کہ اے میرے بھائی، گوارا تھا اور یہ مناسب تھا کہ ساری زندگی میں تم پر روتی، لیکن تم کو مارنے والا کوئی شجاعت تھا، بہادر تھا، اس لیے میں تمہاری موت پر کبھی رونے والی نہیں ہوں۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جنگ خیبر کے بعد، جنگ خندق کے بعد جنگ خیبر کا مسئلہ آیا۔ مولا کائنات مدینے میں ہے اور یہ خیبر میں سارے لوگ کھڑے ہوئے ہیں۔ 39 ڈیز تک جب یہ جنگ فتح نہ ہوئی تو مولا کائنات کو رسول نے باعجاز بلایا، اور پھر رسول خدا نے جب بلایا تو علم امام علی کے حوالے کیا، لَإِن يُؤْتِيَنَّ الرَّايَ مَنْ كَانَ كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ، میں نے علم اسے دیا ہے جو کرار ہے، غیر فرار ہے۔ یعنی رسول بتلانا یہ چاہ رہے تھے کہ جو آج تک میدان میں جا رہے تھے وہ کر فرار تھے، آج جانے والا کرار ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو ایک کے بعد دیگر مولا جنگوں کو جیتتے رہے، چاہے وہ جنگ بدر ہو، چاہے وہ جنگ احد ہو، چاہے وہ جنگ خندق ہو، چاہے وہ جنگ خیبر ہو، چاہے وہ فتح مکہ کا وقت ہو۔ فتح مکہ کے میں کیا ہوا تھا؟ رسول نے پہلے ابو بکر کو کہا تھا کہ جاؤ پیغام لے جاؤ، لیکن
پھر بیچ میں روک دیا گیا اور پھر مولا کائنات پیغام لگے گئے ہیں. یعنی اسلام کے ہر مرحلے میں اگر کوئی کام آیا ہے تو وہ مولا کائنات ہے. اگر آپ کو میزان دیکھنا ہے کہ کس طریقے سے ہم تولیں، کہ آج دیکھ لیجئے ہمارے یہاں پر جب انسان اس دنیا میں آتا ہے تو 3 شکل اس کی ہوتی ہیں. یا انسان مومن ہوتا ہے، یا انسان کافر ہوتا ہے، تیسری صورت کیا ہے، یا انسان منافق ہوتا ہے. مومن، کافر، منافق. مومن کیسے کہتے ہیں؟ جو اللہ کی توحید کو مانتا ہے، جو رسول کو رسول مانتا ہے، مانتا بھی ہے، اپنے عمل سے دکھاتا بھی ہے. یعنی دل میں بھی اس کے اللہ اور رسول پائے جاتے ہیں، عمل سے بھی اس چیز کو وہ ظاہر کرتا ہے. کافر کیا ہوتا ہے؟ جو نہ اللہ اور رسول کو مانتا ہے، نہ عمل سے دکھاتا ہے، نہ اس کے دل میں مولا بستے ہیں، نہ اس کے عمل سے رسول کی توحید اور رسول کی رسالت نظر آتی ہے. منافق کون ہوتا ہے؟ منافق وہ ہوتا ہے جو کہنے کے لیے زبان سے تو کہہ دیتا ہے میں مسلمان ہوں. ابھی جتنی بھی جنگوں کی ہم نے مثالیں پیش کی یا ہمارا درس جو چل رہا ہے، ابھی سب سے بڑا منافق کون تھا؟ عبداللہ ابن ابی تھا نا. 1000 کا لشکر مدینے سے باہر نکلا تھا، 300 آدمیوں کو اس نے واپس کر دیا تھا. کہہ رہا تھا میں مسلمان ہوں لیکن تھا منافق. تو منافق کون ہوا؟ کہنے کے لیے کہتا ہے میں مسلمان ہوں لیکن دل میں اس کے نفاق ہوتا ہے. کہنے کے لیے کہتا ہے میں خدا کی توحید کو مانتا ہوں، رسول کی رسالت کو مانتا ہوں، لیکن دل میں نہ وہ خدا کو مانتا ہے نہ رسول کو مانتا ہے. تو یہ ہوا منافق. مومن، کافر، منافق. ایک اور قسم ہے، سورہ ہم پڑھتے ہیں ہم لوگ، آخر میں کیا ہے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. پروردگار عالم ہمیں ان بندوں میں سے مت قرار دینا کہ جو تیرے غصے کا شکار ہوں، تیرے غضب کا شکار ہوں، اور جو ضالین میں سے ہوں. ضالین یعنی کیا؟ یعنی جو سیدھے راستے پہ جا تو رہے تھے لیکن جاتے جاتے بھٹک گئے. مطلب میرا آ رہا تھا لوبیتو سے، وہیں سے بنگلہ سے آتے آتے رسٹنگا کا راستہ میں بھول گیا. ایک راستہ تھا یہاں پر، ایک اسٹریٹ تھا، میں نے اس اسٹریٹ کو بھول گیا. میں تو ابھی اچھا خاصا میں اس روڈ سے آ رہا تھا لیکن آتے آتے بس آخری حد تک پہنچنا چاہ رہا تھا، میں راستہ بھٹک گیا، کہیں اور چلا گیا. تو اسے کہتے ہیں ضالین. صراط مستقیم پر رہتے ہوئے جو بھٹک جائے اسے ضالین کہتے ہیں. ایک صحابی ہے رسول کا جس کا نام ہے معاذ ابن مالک. یہ معاذ ابن مالک جو ہے رسول کے صحابی ہیں. ان سے غلطی ہو گئی، بہرحال صحابی ہیں، معصوم تو نہیں ہیں. یہ ہم ہیں جو کہتے ہیں کہ صحابی معصوم، ہر صحابی معصوم نہیں ہوتا ہے. وہ لکھتے ہیں کہ ہر صحابی معصوم ہوتا ہے. ان کے یہاں پر ایک فرقہ ایسا بھی ہے جو کہتا ہے کہ جتنے بھی صحابی ہیں سب معصوم ہیں، لیکن سارے صحابی معصوم تو نہیں. اس کی سب سے بڑی دلیل یہی معاذ ابن مالک ہے. یہ معاذ ابن مالک کون ہے؟ یہ معاذ ابن مالک رسول کے صحابی ہیں. ان سے لغزش ہو گئی، گناہ ہو گیا. چھوٹا موٹا گناہ نہیں ہوا ہے، بہت بڑا گناہ ہوا ہے. اور گناہ ایسا ہے کہ جس کے گناہ کے بعد سنگسار کیا جاتا ہے. سنگسار یعنی وہی کمر تک زمین میں ڈال دیا جاتا ہے، پھر پتھراؤ کیا جاتا ہے. رسول کے پاس آئے، اپنے گناہوں کا اقرار کر رہے ہیں. یا رسول اللہ، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھے پاک کر دیجئے. رسول خدا نے کہا ہو سکتا ہے تم غلطی ایسے ہی کہہ رہے ہو، ایسا نہ ہوا ہو. ایک طریقے سے شاید رسول چاہ رہے کہ یہ کہیں کہ اگر اللہ اس بات کو چھپا رہا ہے تو میں کون ہوتا ہوں ظاہر کرنے والا. لیکن وہ اقرار کرنے لگا تو بہرحال پہلی نشست میں آیا، اقرار کیا. رسول نے کہا نہیں، ابھی نہیں. اس کے لیے بھی 4 نشست ہونی چاہیے. اگر مطلب کوئی گواہ نہیں ہوتا ہے نا، اگر کسی گناہ کے سلسلے میں کوئی گواہ نہ آئے، کوئی ثبوت پیش نہ کرے کہ اس نے یہ گناہ انجام دیا ہے، وہاں بھی 4 گواہ چاہیے. اسی طریقے سے اگر کوئی شخص اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ میں نے یہ گناہ انجام دیا ہے، کہ جیسے یہ آ کے کہہ رہے ہیں کہ میں نے زنا کیا ہے، تو اگر کوئی شخص آ کر اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ میں نے زنا کیا ہے، تو کم سے اسے ایک نشست میں نہیں کہے گا وہ میں نے زنا کیا ہے، میں نے زنا کیا ہے، میں نے زنا کیا ہے، میں نے زنا کیا. نہیں، ایسی جو اقرار ہے اس گواہی کو قبول نہیں کیا جائے گا. تو ہوتا کیا ہے،
وہ 4 میٹنگ میں بار بار آئے گا اور اس بات کا اقرار کرے گا کہ ہاں مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں نے گناہ انجام دیا ہے۔ تو بہرحال یہ ماعز ابن مالک بار بار 4 نشست میں رسول کے پاس آتے رہے، اس بات کا اقرار کرتے رہے کہ مجھ سے گناہ ہوا ہے اور مجھے پاک کر دیجئے، مجھے پاک کر دیجئے۔ اب رسول نے حکم دیا 2 دن کے بعد ماعز ابن مالک کو سنسار کیا جائے گا۔ سارے مدینے میں اعلان ہو گیا ماعز ابن مالک کو سنسار کیا جائے گا۔ صبح نمودار ہوئی، جس دن ماعز ابن مالک کو سنسار کرنا ہے، سارے مسلمان جمع ہیں۔ ان میں سے بہت سے مسلمان ایسے بھی ہیں جو ماعز ابن مالک کے خلاف اپنے دل میں بغض رکھتے ہیں، غصہ رکھتے ہیں، کینہ رکھتے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے بھی آئے ہیں ماعز ابن مالک کو سنسار کرنے کے لیے، پتھر مارنے کے لیے، نئے نئے کپڑے پہن کے آئے ہیں ماعز ابن مالک کو مارنے کے لیے۔ جناب ماعز ابن مالک کو سنسار کے لیے تیار کیا گیا، کمر تک مٹی میں ان کو پوشیدہ کر دیا گیا۔ اب حکم دیا گیا کہ پتھر چلاؤ۔ جیسے ہی حکم دیا گیا پتھر مارا جائے، 1-2 پتھر جیسے ہی ماعز ابن مالک کو پڑا ہے، تو یہ بہادر بھی تھے، شجاع بھی تھے، اچھی خاصی ان کے اندر قوت تھی، تو انہوں نے باقاعدہ ہمت کے ساتھ اپنے آپ کو زمین سے نکالا اور بھاگنے لگے۔ بھاگے نہیں، وہاں کھڑے ہوئے تھے، لیکن جیسے ہی وہ کھڑے تھے جہاں پر انہیں سنسار کیا جانے والا تھا، تو لوگوں نے دیکھا کہ جیسے ہی وہ اس مقام سے بھاگنا چاہتے ہیں یا نکلنا چاہتے ہیں، تو وہ ساری بھیڑ جو اطراف میں کھڑی ہوئی تھی ماعز ابن مالک کے پیچھے بھاگنے لگی۔ پبلک کو دیکھ کر ماعز ابن مالک بھاگے، پبلک نے ماعز ابن مالک کا پیچھا کیا، صحابیوں نے ماعز ابن مالک کا پیچھا کیا۔ ایک صحابی نے ان کے آگے ایک اونٹ کے بچے کو پھینکا، ان کا پیر لڑکھڑایا، جناب ماعز ابن مالک گرے، صحابیوں نے مل کر ماعز ابن مالک کو قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد یہ سارے صحابی رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور حاضر ہونے کے بعد رسول سے فخریہ انداز میں کہنے لگے، یا رسول اللہ، ماعز ابن مالک کو آپ نے سنسار کرنے کا حکم دیا تھا، ماعز ابن مالک کو ہم جب سنسار کر رہے تھے، مار رہے تھے، پتھروں سے مار رہے تھے، تو یہ ماعز ابن مالک وہاں سے نکل کر بھاگنے لگا۔ کوئی اپنے فخریہ انداز میں کہہ رہا ہے کہ میں نے اس کے پیر کو مارا، میں نے اس کے پیر کو زخمی کیا، کوئی کہہ رہا ہے میں نے اس کے ہاتھوں کو زخمی کیا، کسی نے کہا کہ میں نے اسے موت کی کھاٹ اتارا ہے۔ جب جیسے جیسے رسول خدا ان کی باتوں کو سن رہے تھے، ان کی پیشانی کے بل پڑ رہے تھے، جیسے جیسے رسول خدا ان سارے صحابیوں کی باتوں کو سن رہے تھے، ویسے ویسے ان کی پیشانی پہ بل پڑنے لگے۔ صحابیوں نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا ہم نے کوئی اچھا کام نہیں کیا ہے؟ آپ ہی نے تو حکم دیا تھا کہ ماعز ابن مالک کو سنسار کیا جائے، مار دیا جائے، اس کا گناہ اتنا بڑا تھا۔ ایک مرتبہ رسول خدا فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو سنسار کرنے کا حکم دیا جائے، سنسار کیوں کیا جا رہا ہے؟ شواہد نہیں تھے، گواہ نہیں تھے، بلکہ خود اس نے اس بات کا اقرار کیا تھا کہ میں نے گناہ کیا ہے، لیکن اگر وہ خود اس جگہ سے باہر نکلنے لگا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس بات کا اس نے اقرار کیا تھا، جس بات پر اس نے گواہی دیا تھا کہ میں نے وہ گناہ انجام دیا ہے، لیکن اگر وہ خود اس مقام سے نکلنے لگے، اس کا مطلب ہے وہ اس کی مخالفت کر رہا ہے۔ اب وہ گواہی باقی نہیں رہی، اب وہ اقرار باقی نہیں رہا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم لوگوں نے مل کر جو ماعز ابن مالک کو مارا ہے، تو تم نے گناہ انجام دیا ہے، تم نے غلطی کی ہے، تم نے ایسا کام انجام دیا ہے جو نامناسب ہے۔ اسی لیے رسول خدا نے ماعز ابن مالک کے مارے جانے پر دیا کا جو پیسہ ہے وہ بیت المال سے دیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں نے مل کر ماعز ابن مالک کو مارا ہے اور انہوں نے آخری وقت میں نکلنے کی کوشش کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اقرار اور گواہی کے برخلاف ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ شاید وہ بے گناہ تھے، تو اگر بے گناہ کو قتل کر دیا جائے تو یہ صحابی ہے۔ ایک مرتبہ رسول خدا سارے اصحاب کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ یاد رکھو، تم نے جو آج یہ گناہ انجام دیا ہے،
تم نے جو آج یہ غلط کام انجام دیا ہے وہ اس لیے انجام دیا ہے کہ تمہارے درمیان علی نہ تھے. لولا علی، اگر تمہارے درمیان علی ہوتے تو تم کبھی بھی ضالین میں سے نہیں ہوتے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. اگر تمہارے درمیان مولا کائنات علی ابن ابی طالب ہوتے تو تم ضالین میں سے نہیں ہوتے. یہ لفظ ہے ضالین، لم زللتم، تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوتے، تم کبھی صراط مستقیم سے نہیں بھٹکتے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ میزان، وہ پیرامیٹر جس کے ذریعے سے ہم یہ طے کر سکتے ہیں کون مومن ہے، کون کافر ہے، کون منافق ہے، کون ضالین ہے، وہ ذات مولا کائنات ہے. اسی لیے تو رسول خدا نے فرمایا تھا اے علی لا یحبک الا مومن ولا یبغضک الا منافق. اے علی تم سے کوئی محبت نہیں کرے گا مگر کہ وہ مومن ہوگا، تم سے کوئی بغض نہیں رکھے گا مگر یہ کہ وہ منافق ہوگا. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. تو یہ علی کی محبت ہے. یہ جو میزان طے کیا گیا ہے کہ علی کی محبت دنیا میں صراط مستقیم پر رہنے کا کام کرتی ہے. اچھا، علی کا محب اگر محبت دل میں رکھتا ہو، وقت کا دیوانہ بھی ہو، تو دیوانہ ہونے کے بعد لوگوں کو، وقت کے حاکم کو بھی ٹھکانے پر لے آتا ہے. بہلول دانا ہے، بہلول دانا، لوگوں نے انہیں دیوانہ سمجھا، بہلول دانا کو لوگوں نے دیوانہ سمجھا. ایک دن ہارون اور زبیدہ اپنے محل میں کھڑے ہوئے ہیں، رات کا وقت ہے. ہارون نے آسمان کی طرف دیکھا محل میں، اور آسمان میں دیکھنے کے بعد اسے چاند خوبصورت نظر آیا. اپنی بیوی زبیدہ سے کہتا ہے اللہ نے اس دنیا میں اگر کوئی چیز سب سے بہترین خلق کی ہے تو اس کا نام یہ چاند ہے. کوئی چیز اگر اس دنیا میں سب سے بہترین خلق کی ہے تو یہ چاند ہے. زبیدہ نے کہا، کیا کہا؟ زبیدہ بہرحال مومنہ تھی، تو انہوں نے کیا کہا کہ خدا نے اگر کوئی چیز بہترین خلق کی ہے تو اس کا نام انسان ہے. یہ سارا واقعہ سارے محل کے باہر گونجنے لگا کہ ہارون کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں اگر کوئی چیز سب سے بہترین خلق کی گئی ہے تو اس کا نام چاند ہے. ان کی بیوی زبیدہ یہ کہہ رہی ہیں کہ اگر کوئی چیز دنیا میں سب سے بہترین خلق کی گئی ہے تو اس کا نام انسان ہے. علماء کو بلایا گیا، ہارون کا پریشر ہے، ثابت کرو سب سے بہترین چیز خدا نے کس کو خلق کیا ہے. عالم دین پریشان ہے کہ اگر بادشاہ کے خلاف کوئی گواہی دیتے ہیں تو بادشاہ سر کاٹ دیں گے، بیوی کو خفا کرتے ہیں تو بیوی پیسہ کم کروا دیں گی. ثابت یہ کرنا ہے چاند زیادہ بہترین مخلوق میں سے ہے یا انسان سب سے بہترین مخلوق میں سے ہیں. یہ علماء مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، وہاں سے بہلول دانا کا گزر ہوا. بہلول دانا نے دیکھا نماز کی صفیں بچھی ہوئی ہیں. بہلول دانا نے کہا اگر اجازت ہو تو نماز میں پڑھا دوں، اجازت ہو تو نماز میں پڑھا دوں. اجازت دی گئی. بہلول دانا آگے آگے، اگر چونکہ یہ ہارون کے رشتہ دار تھے کسی کی کیا مجال روکتے. بہلول دانا آگے آئے، آنے کے بعد سورہ پڑھنا شروع کیا اور پڑھتے پڑھتے یہاں پر آئے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. آیت یہ ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. بہلول نے پڑھنا شروع کیا لقد خلقنا القمر فی احسن تقویم. ہم نے چاند کو سب سے بہترین مخلوق بنایا ہے. ایک مرتبہ جتنے عالم دین پیچھے صف باندھے کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے بہلول کو ٹوکنے لگے. وہ کہہ رہے ہیں لقد خلقنا القمر فی احسن تقویم. پیچھے سارے علماء مل کے کہہ رہے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، لقد خلقنا الانسان فی احسن
احسن تقویم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، لیکن بہلول ہیں کہ جو بار بار کہہ رہے ہیں لقد خلقنا القمر فی احسن تقویم۔ ان سارے علماء کو اپنی نمازیں چھوڑ کر ایک مرتبہ بہلول کے اطراف جمع ہو گئے۔ کیا تمہیں صحیح سے سورہ بھی یاد نہیں ہے، ایک آیت بھی یاد نہیں ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اور تم بار بار اس بات کو کیوں دہرا رہے ہو لقد خلقنا القمر فی احسن تقویم؟ تو جناب بہلول دانا نے یہی تو فرمایا تھا کہ میں بھی تم کو یہی بتلانا چاہتا ہوں، جب اللہ نے اس بات کا اعلان کر دیا ہے کہ میری، تو تم کیوں چاند کو اپنا بہترین مخلوق ثابت کرنے پر تلے ہوئے ہو؟ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو یہ اگرچہ دیوانہ کیوں نہ ہو بھٹک جاتا ہے، کبھی کبھی راستے سے بھٹک جاتا ہے، مولا کا چاہنے والا ہے۔ ہم جیسا عالم دین مجلس پڑھ کے جاتا ہے، آج کل تو کارڈ سے پیسہ ٹرانسفر ہو جاتا ہے یا ہاتھ میں لفافہ مل جاتا ہے۔ پہلے کے زمانے میں ہوا یہ کرتا تھا کہ جب مولانا جایا کرتے تھے تو باقاعدہ پیسہ تو ملتے ہی تھے، گھر میں جتنی چیزیں ہوا کرتی تھیں، برتن، تانبے کے برتن بھی دیے جا رہے ہیں، بھاری بھاری چیزیں بھی دی جا رہی ہیں۔ تھا علی کا چاہنے والا۔ مولانا صاحب ایک دن مجلس پڑھ کر آئے، آنے کے بعد بستر پر لیٹ گئے، سونے لگے۔ چور جو ہے علی کا چاہنے والا ہے، چوری کرنے کے لیے آیا۔ مولانا صاحب نے مال تو اکٹھا کیا ہوا تھا، چادر بچھائی، جتنے بھی بھاری بھاری سامان تھے جتنا ہو سکا اس نے چادر میں رکھا۔ چادر تھوڑی سی بھاری ہو گئی، اس نے اٹھانے کی کوشش کی، چادر اٹھ نہ پائی۔ پھر اس نے ہمت کری، پھر ہمت کر کے اس نے اٹھانی چاہی، اٹھ نہ پائی۔ اب تیسری مرتبہ جیسے ہی اس نے اٹھانا چاہا، ایک مرتبہ اس کے زبان سے نکل گیا یا علی مدد۔ جیسے ہی اس کے زبان سے نکلا یا علی مدد، مولانا صاحب اسے تاک رہے تھے۔ چادر ہٹا کے دیکھا، کہا میں نے 10 سال سے جن پیسوں کو، جن سامان کو یا حسین کہہ کر جمع کیا ہے، تو اسے ایک یا علی سے لے جانا چاہتا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد پر۔ تو علی کو مانا جائے، لیکن ویسا مانا جائے جیسا علی چاہتے ہیں۔ اگر میں روزے دار ہوں، اگر میں سال بھر روزہ رکھتا ہوں، تو میرا چاہنے والا کم سے کم ماہ رمضان میں روزے کو نہ چھوڑے۔ اگر میری شب ایسی ایک شب بھی نہیں گزرتی ہے کہ جب میں نے عبادت نہ کیا ہو، تو کم سے کم میرا چاہنے والا ایسا تو ہو کہ وہ کم سے کم فریضے کی نماز کو، واجب نمازوں کو ادا کرے۔ آج کا جوان روزے سے بھاگ رہا ہے، نماز تو دور کی بات ہے، 17 رکعت نماز، دن کی 17 رکعت نماز اس کے لیے بھاری ہوتی ہے۔ اللہ نے سال میں ایک مرتبہ 30 دن روزہ واجب رکھا ہے، تو اس سے بھی مکرتا ہے کہ میری ہمت نہیں ہے۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، اپنے آپ کو مولائے کائنات سے ملاؤ، اپنے آپ کو علی کا چاہنے والا کہہ دینا اور ہے، اور ان کی سیرت پہ چلنا اور ہے۔ مجھے کیا کہا ہے کہ آج کے کمظرف جوانوں تم نے روزہ کمزور کرتا ہے یہ کہہ کر چھوڑا۔ آج کے کمظرف جوانوں تم نے روزہ کمزور کرتا ہے یہ کہہ کر چھوڑا۔ روزہ کمزور نہیں کرتا علی سے پوچھو، سال بھر روزے رکھے اور در خیبر توڑا۔ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد پر۔ تو یہ ہے پوری لائف مولا کائنات کی۔ جب مولا کو حکومت بھی مل گئی ہے تو لوگوں نے چاہا کہ مولا کی حکومت سے سوء استفادہ کریں۔ سگی بہن ہے، جہاں کل بتایا جہاں صحابیوں کو یہ امید تھی مولا سے کہ ہمارے وظیفے کو بڑھائیں گے، وہیں گھر کی سگی بہن اور بھائیوں کو بھی امید تھی کہ ہمارا پیسہ بڑھایا جائے گا۔ ام ہانی کون ہے؟ مولا کائنات کی سگی بہن ہے، مولا تخت خلافت پر ہے۔ ایک اپنی کنیز کے ساتھ حکومت میں آئی، دربار میں آئی، آنے کے بعد کہتی ہیں بھیا علی کتنا بہتر ہوتا کہ جتنا پیسہ آپ اس کنیز کو دے رہے ہیں اس سے کچھ زیادہ مجھے دیتے، یا جتنا مجھے دے رہے ہیں اس سے کم اس کنیز کو دیتے۔ کہا کیوں؟ کیونکہ اس لیے کہ یہ کنیز ہے، میں شہزادی ہوں، یہ غلام ہے، میں شہزادی ہوں۔ مولا نے کہا، ایک مرتبہ مولا جھکے اور جھکنے کے بعد
وہاں پر پڑی ہوئی خاک کو اپنی مٹھی میں لیا، دونوں مٹھی میں خاک ہے، فرمایا بہن یہ بتاؤ کہ میرے ہاتھوں میں کیا ہے؟ کہا بھائی آپ کے ہاتھوں میں مٹی ہے، خاک ہے۔ کہا بتاؤ کون افضل ہے، یہ افضل ہے یا یہ افضل ہے؟ ایک مرتبہ جناب ام ہانی نے کہا کہ نہ یہ افضل ہے یا نہ یہ افضل ہے، خاک ہونے کے اعتبار سے دونوں مساوی ہے، جتنا مرتبہ اس کا ہے اتنا ہی مرتبہ اس خاک کا ہے۔ مولا کائنات اپنی بہن ام ہانی سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں میری بہن ام ہانی، تو ایک مخلوق خدا ہونے کے اعتبار سے جو مرتبہ تمہارا ہے وہی مرتبہ اس کنیز کا بھی ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ تو مولا کائنات نے اس طریقے سے عدل کو دنیا میں قائم رکھا، اور اسی عدالت کی تاب دنیا نہ لا سکی۔ وہاں پر معاویہ کے ذریعے سے لوگوں کو خریدا جاتا تھا، لوگ پیسے کے ذریعے سے خریدے جا رہے تھے وہاں پہ شام میں۔ یہاں مولا کائنات اپنے اخلاق کے ذریعے سے لوگوں کو گرویدہ بنا رہے تھے، لوگوں کو اپنے اخلاق کے ذریعے سے گرویدہ بنا رہے تھے۔ مالک اشتر مولا کائنات کے پاس آئے، کہا آپ نے سنا ہے معاویہ پیسے دے دے کر اپنی فوج بڑھا رہا ہے، اپنے چاہنے والوں کو بڑھا رہا ہے۔ تو مولا کائنات نے مالک اشتر سے کیا کہا تھا؟ تم کیا چاہتے ہو میں کیا کروں؟ کہتے ہیں کہ کتنا بہتر ہوتا آپ بھی کچھ مال دیتے تاکہ لوگ آپ کے طرف کھینچے چلے آئیں۔ مولا نے کیا کہا تھا؟ اگر میرا شخصی مال بھی ہوتا، اگر علی کا پرسنل میٹر مال بھی ہوتا، ان کے پاس منی بھی ہوتا، تو علی اپنے پیسے کو خرچ کر کر لوگوں کو نہیں خریدتے، اس لیے کہ علی کو گوارا نہیں ہے کہ پیسوں کے ذریعے سے لوگوں کو خریدا جائے۔ لوگ پیسے کے ذریعے سے نہیں خریدے جاتے ہیں، بلکہ لوگ اگر کسی کے گرویدہ ہوتے ہیں تو اس کی اخلاق کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ تو اس طریقے سے اچھا لوگوں نے بہت کوشش کی کہ مولا کائنات کی جو فضیلتیں رسول خدا نے بیان کی ہیں ان فضیلتوں کو گھٹایا جائے۔ رسول نے کیا فرمایا تھا؟ انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، اے علی جو نسبت ہارون کو موسیٰ سے ہے وہی نسبت تمہیں مجھ سے ہے۔ علی کی فضیلت، مولا کائنات کی فضیلت رسول خدا بیان کرتے جا رہے ہیں۔ رسول خدا جو فضیلتیں بیان کر رہے ہیں صحابی لوگوں کے منہ بگڑتے چلے جا رہے ہیں۔ اچھا میں نے کہا نا کہ یہ میزان تھا، علی کی محبت جس کے دل میں ہوگی وہ مومن ہوگا، علی کا بغض جس کے دل میں ہوگا وہ منافق ہوگا۔ یہی تو وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ رسول کی رحلت کے بعد بہت سے چہرے ایسے سامنے آئے ہیں کہ جو اپنے آپ کو مومن کہتے تھے، ہم کہتے تھے ہم ایمان لے آئے ہیں، لیکن طلحہ و زبیر کا انجام کیا ہوا؟ کل بیان کیا تھا طلحہ و زبیر کا انجام کیا ہوا؟ جنگ جمل میں مولا علی کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دل میں ایمان تو تھا لیکن وہ ایمان ٹھنڈا پڑتے پڑتے آخر میں نفاق کے صورت میں تبدیل ہو گیا۔ صحابی فرماتے ہیں، بہت سے اصحاب فرماتے ہیں کہ اگر ہمیں یہ دیکھنا ہوتا تھا کہ ہماری جمعیت میں کتنے لوگ مومن ہیں کتنے لوگ منافق ہیں تو ہم اپنی بزم میں علی کے ذکر کو چھیڑ دیا کرتے تھے۔ ہم جب اپنے بزم میں علی کے ذکر کو چھیڑتے تھے ہم چہروں پر نگاہ کرتے تھے، اگر چہرے کھل جایا کرتے تھے ہم سمجھ جاتے تھے فلاں مومن ہے، چہرہ بگڑ جاتا تھا، معلوم پڑ جاتا تھا یہ منافق ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نعرہ حیدری یا علی، حیدری یا علی۔ تو معیار اور میزان علی کی ذات ہے۔ لوگ علی کے ایمان کو کہاں تول سکتے ہیں؟ جب علی کے والد کے ایمان کو تولا گیا، امام صادق نے کیا فرمایا تھا کہ اگر جناب ابو طالب کے ایمان کو ایک پلڑے میں رکھا جائے، دنیا کے تمام لوگوں کے ایمان کو دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو جناب ابو طالب کا ایمان زیادہ بھاری نظر آیا۔ تو جب باپ کے ایمان کا یہ عالم ہے تو جو کل ایمان ہو اس کے ایمان کا کیا عالم ہوگا؟ تو یہی وجہ ہے کہ لوگوں نے امام علی کے خلاف سازشیں رچی ہیں۔ جو 4.5 سال حکومت مولا کے پاس رہی ہے نا، اس میں بھی مولا جنگ میں مشغول رہے، کبھی جنگ جمل کے لیے نکل رہے ہیں،
کبھی جنگ نہروان کے لیے نکل رہے ہیں، کبھی جنگ صفین کے لیے نکل رہے ہیں۔ آخری جنگ جو مولا کی ہوئی ہے جنگ نہروان، جنگ جمل بیان کیا کل میں نے، طلحہ اور زبیر اور عائشہ آئی تھی باہر۔ اب اس کے بعد ہوئی تھی جنگ صفین معاویہ کے مقابل میں، اور آخر میں ہوئی ہے جنگ نہروان۔ یہ جنگ نہروان کس سے ہو رہی ہے؟ یہ اپنے آپ کو بہت بڑا عابد کہتے ہیں۔ آپ نے خارج کا نام سنا ہے؟ یہ خوارج کون ہے؟ یہ خوارج اتنے زیادہ عبادت گزار تھے، اتنے زیادہ عبادت گزار تھے کہ ان کے ہر کسی خوارج کے پیشانی پر سجدے کے نشان ہوا کرتے تھے۔ ہم زندگی بھر واجب نماز پڑھتے پڑھتے تھک جاتے ہیں، ہمارے یہاں نشان بن نہیں پاتا، اور ان کے ہر پیشانی پر وہ گٹھا نظر آتا تھا۔ اتنے زیادہ عبادت گزار تھے، اتنے زیادہ اپنے آپ کو مومن کہتے تھے۔ تو کیا ہوا کہ ان خوارج نے مولا کا قتل کیا۔ عزیزو یاد رکھیے کہ جو اپنے آپ کو زیادہ مومن کہتا ہے نا، اسی کے اندر زیادہ نفاق پایا جاتا ہے۔ یہی معیار قرار دیا ہے کہ دیکھو کس کے دل میں علی کی محبت ہے، کس کے دل میں علی کی محبت نہیں ہے۔ جو علی کی محبت دل میں نہ رکھے، بغض علی رکھے، اس کا یہی انجام ہوتا ہے۔ بھلے ہی عبادت کی ساری فائلز اس کے پاس موجود ہوں، یہ فائلز بیکار ہو جایا کرتی۔ مثال میں نے پہلے بھی دیا تھا کہ ہمارے پاس اگر بہت ساری فائلز موجود ہوں، مثلا میرے پاس ہارڈ ڈسک ہے۔ ہارڈ ڈسک کیا ہے؟ آپ سب جب جانتے ہیں ہارڈ ڈسک یعنی وہی جیسے لیپ ٹاپ میں ہارڈ ڈسک ہوا کرتی ہے، کمپیوٹر میں ہارڈ ڈسک ہوا کرتی ہے۔ ہارڈ ڈسک میں ہوتا کیا ہے؟ آپ سارے اسٹوریج اس میں اسٹور کر سکتے ہیں، ویڈیوز بھی ہے، آڈیوز بھی ہے، ساری چیزیں آپ اس میں اسٹور کر سکتے ہیں۔ تو میرے پاس یہ بہت ساری چیزیں موجود تھیں۔ 2010 سے لے کر میں نے آج تک موبائل سے ساری چیزیں جو کلپس وغیرہ بنائی تھیں، محفلوں میں شرکت کی تھی، قرآن کی تلاوت جو میں سنتا تھا، ساری چیزیں میرے موبائل میں انسٹور نہیں ہو پائی۔ میں نے ساری چیزوں کو منتقل کر دیا ہارڈ ڈسک میں۔ چھوٹی سی ہارڈ ڈسک میرے پاس تھی، لیکن میں بار بار اس ہارڈ ڈسک کو لیپ ٹاپ سے لگاتا تھا، لیکن ایک دوست کے پاس میں نے اسی ہارڈ ڈسک کو لگانے کی کوشش کی تو یہ میرا ہارڈ ڈسک اب کام نہیں کرتا ہے، شو نہیں کرتا ہے۔ یعنی ہارڈ ڈسک میں ساری چیزیں موجود تھیں، ویڈیوز بھی ہیں، آڈیوز بھی ہیں، فائلز بھی ہیں، میوزکس بھی ہیں، ساری چیزیں ہارڈ ڈسک میں موجود تھیں، لیکن ساری فائلز مجھے شو نہیں کر پا رہی ہیں۔ میں بہرحال زیادہ کمپیوٹر سے واقف نہیں تھا۔ میں پہنچا مثال کے طور پر جناب رضا کے پاس۔ رضا بھائی سے میں نے کہا کہ بھائی میرے اس ہارڈ ڈسک کو چیک کریے۔ کہا کیا ہوا؟ میں نے کہا بھائی ابھی کچھ دن پہلے تک اس ہارڈ ڈسک میں فائلز موجود تھیں، ویڈیوز بھی تھا، آڈیوز بھی موجود تھی، بہت ساری ایسی قرآت قرآن بھی موجود تھے، میرے محافل مجالس ساری ویڈیوز تھیں، کم سے کم 918 جی بی میرے پاس فائل موجود تھی۔ یعنی 1 ٹیرا بائٹ ہارڈ ڈسک میں 900 جی بی فائلز موجود تھیں۔ اب انہوں نے اس ہارڈ ڈسک کو اپنے لیپ ٹاپ میں کنیکٹ کر کے چیک کیا، وہ متوجہ نہیں ہو پائے، یہ لے گئے کسی اور جانکار کے پاس۔ جب یہ پہنچے کمپیوٹر والے کے پاس جو بڑا جانکار تھا تو اس نے بھی چیک کیا۔ چیک کرنے کے بعد اس نے بتایا کہ دیکھیے ہارڈ ڈسک میں ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی ہارڈ ڈسک آپ کو دی جاتی ہے تو اس میں 2 پارٹیشن اپنے آپ بن جاتے ہیں، 2 پارٹیشن ہارڈ ڈسک میں اپنے آپ بن جاتے ہیں۔ ایک اس کے ڈاٹا کو اسٹور کرتا ہے اور ایک اس کی جو کیپیبلٹیز ہے اس کو محفوظ رکھتا ہے۔ تو آپ کے ہارڈ ڈسک میں وائرس آ گیا ہے۔ میں نے کہا بھائی وائرس تو آ گیا ہے، لیکن میری سالوں کی محنت اس ہارڈ ڈسک میں موجود ہے۔ میں نے جتنی محفلیں پڑھی ہیں، مجلس پڑھی ہیں، 2010 کے آس پاس میرے یوٹیوب چینل نہیں تھا میرے پاس، میں نے محفوظ نہیں رکھا تھا، میں نے اسی ہارڈ ڈسک میں بچا کے رکھا تھا۔ کتنا بہتر ہوتا کہ اس ہارڈ ڈسک سے میری ساری چیزوں کو ریکور کر دیتے۔ تو وہ بہرحال ماہر تھے، انہوں نے کوشش کی، بہت کوشش کی کہ ساری فائلز مجھے مل جائیں، آڈیوز مل جائیں، ویڈیوز مل جائیں، جتنی بھی امیجز ہیں سب مل جائیں۔ بہت کوشش کرنے کے بعد تھک ہار کے ایک مرتبہ میرے پاس رضا بھائی آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے مولانا صاحب آپ نے جو ہارڈ ڈسک دی تھی ہم نے اسے ریکور کرنے کی بڑی کوشش کی، بہت کوشش کی کہ آپ کے اس ہارڈ ڈسک کو ریکور کیا جائے، اور وہ اس امید سے بھی تھا کہ وہ کوشش کر چلے جائے گا اور آپ کی ہارڈ ڈسک میں یہ ساری ویڈیوز آڈیوز ریسٹور ہو جائیں گی۔ لیکن ایک
ایسا وائرس اس ہارڈ ڈسک میں آ گیا ہے کہ اس وائرس نے آپ کے فائل میں موجود ساری آڈیوز اور ویڈیوز کو برباد کر دیا ہے۔ اب آپ اپنی زندگی میں اس کا تجزیہ کرتے رہیے۔ بہت سے ہمیں ایسے لوگ افراد دنیا میں مل جائیں گے، ان کی فائل میں بہت سی نمازیں بھی موجود ہوں گی، روزے بھی موجود ہوں گے، حج بھی موجود ہوں گے، بڑے متقی اور پرہیزگار دکھ رہے ہوں گے، لمبی لمبی داڑیاں ہوں گی، خدا کی بارگاہ میں پہنچیں گے، پروردگار عالم میں بہت بڑا نمازی تھا، میں بہت بڑا روزے دار تھا، میں بہت بڑا حاجی تھا، میں روزانہ ہر سال حج کرنے کے لیے جایا کرتا تھا، لیکن اللہ آواز دے گا اسے جہنم میں بھیج دو۔ اب میں ہاتھوں کو جوڑ کر پروردگار عالم سے آواز دوں گا، پروردگار عالم یہ اتنا بڑا مومن ہونے کے باوجود، اتنا بڑا نمازی ہونے کے باوجود تو اسے جہنم میں کیوں بھیج رہا ہے؟ عجب نہیں، خدا بند عالم جواب یہ دے کہ اس کے فائلز میں ایک وائرس پایا جاتا ہے، جس وائرس کا نام بغض مولا کائنات ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ تو اپنی زندگی گزارے تو محبت آل محمد پر۔ یہ طلحہ و زبیر اتنے بڑے صحابی اپنی ساری زندگی اہل بیت کی محبت پہ نچھاور کر دی، آخر میں انہیں کیا ہوا؟ کس نے انہیں ہلاکت تک پہنچایا؟ علی کے بغض نے۔ جب انہیں تخت خلافت سے کوئی امید نہ رہی، جب علی نے انہیں کہیں کا گورنر نہیں بنایا، تبھی تو یہ علی کے خلاف آئے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جس کے دل میں علی کی محبت ہوتی ہے وہ دنیا میں کامیاب ہوتا ہے، جس کے دل میں علی کا بغض ہوتا ہے وہ دنیا میں بھی بیکار ہوتا ہے، آخرت میں بھی بیکار ہوتا ہے۔ صلوات پڑھتے محمد و آل محمد پر۔ لیکن ہاں عزیزان گرامی، یہی مولا کائنات ہیں جنہوں نے ساری زندگی عدالت کی تعلیم دی، صراط مستقیم پر لوگوں کو رہنے کی ہدایت کرتے رہے، اسی ہدایت کو لوگوں نے نہیں مانا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں 19 ماہ رمضان کی شب جب مولا کائنات اپنی بیٹی کے یہاں مہمان تھے تو مضطرب عالم میں کبھی گھر کے باہر آتے ہیں، کبھی باہر اندر جاتے ہیں۔ بیٹی نے جب باپ کی اپنی یہ کیفیت دیکھی تو ایک مرتبہ بابا سے سوال کرتی ہیں، بابا اگر مجھ سے کوئی پوچھتا کہ سارے کوفے میں سب سے بہادر شخص کون ہے تو میں آپ کا نام لیتی، لیکن آج کی کیا کیفیت ہے؟ مولا فرماتے ہیں کہ رسول میرے خواب میں آئے تھے، کہا تھا علی تم مجھ سے جلدی ملاقات کرنے والے ہو، جزاکم اللہ خیر الجزا، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم شہدائے کربلا کے عزاداروں۔ ذکر کیا تھا کہ مولا جب 19 ماہ رمضان کی صبح کوفے کی مسجد میں پہنچے ہیں، ایک مرتبہ اپنے قاتل کو بیدار کیا، ہاں یہ نماز کا وقت ہے، علی نہیں چاہتے ہیں کہ ان کا قاتل بھی بے نمازی ہو۔ جیسے ہی سجدے میں مولا کائنات سر رکھتے ہیں، آواز گونجتی ہے قد قتل امیر المومنین، مولا کائنات ایک مرتبہ قتل کر دیے گئے، جزاکم اللہ خیر الجزا، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم شہدائے کربلا کے۔ مولا کائنات کو گھر لایا گیا، مولا کائنات گھر میں تشریف فرما ہے، طبیب لایا گیا، طبیب نے امام کو چیک کرنا شروع کیا، جب طبیب نے دیکھنا شروع کیا تو ایک مرتبہ طبیب نے دیکھا کہ زخم بڑا گہرا ہے، ایک مرتبہ امام حسن کو بلایا، بلانے کے بعد کہتے ہیں شہزادے اب کوئی امان نہیں ہے، اب مولا شہید ہو جائیں گے، لیکن ہاں اس بات کا خیال رہے جتنا ہو سکے مولا کو دودھ پلایا جائے، جتنا ہو سکے علی کو دودھ پلایا جائے۔ یہ طبیب کی تجویز کوفے کے رہنے والے یتیموں کے کانوں تک پہنچ گئی، یتیموں نے سنا کہ طبیب نے کہا ہے کہ علی کو دودھ پلایا جائے۔ یہ یتیم بچے جن کی کفالت کل تک مولا کائنات کرتے تھے اپنے اپنے گھروں میں پہنچے، اماں ہمیں دودھ کا پیالہ دے دے۔ ماؤں نے سوال کیا دودھ کیا کرو گے؟ کہا ہمارا جو ہماری سرپرستی کیا کرتا تھا، طبیب نے اس کے لیے دودھ تجویز کی ہے۔ بچے پیالے میں دودھ
دودھ لے کر دروازے پر پہنچے۔ امام حسین کو کسی صحابی نے کہا مولا ذرا دروازے پر تو آئیے۔ امام حسن جیسے ہی دروازے پر پہنچے کیا دیکھا؟ ایک لمبی قطار ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ہاتھوں میں پیالہ ہے۔ مولا ہمارے سہم کا دودھ مولا کو دے دے، جزاکم اللہ خیر الجزا۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم شہداء کربلا کے۔ مولا کا آخری وقت ہے، مولا کا ایک صحابی ہے، مولا کی بچیاں رو رہی ہے، مولا کی تقریباً 22-23 اولاد ہے، سب گریا کر رہی ہے، 18 بیٹے ہیں، بقیہ بچیاں ہیں، بیٹیاں ہیں۔ جب بیٹیوں کی آوازیں باہر جانے لگی تو مولا نے ایک مرتبہ امام حسن کو قریب بلایا، کہا بیٹا ان میرے صحابیوں سے کہہ دو کہ اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں، اس لیے کہ یہ علی نہیں چاہتا ہے کہ اپنے بیٹیوں کی آواز ان صحابیوں تک پہنچے۔ لیکن ہاں زادارو یہ صحابی آہستے آہستے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ عزیزو جب مولا کائنات نے اپنا دارالامارہ کوفہ بنایا تھا نا، کوفے میں کس طریقے سے داخل ہوئے تھے؟ کوفے میں مولا اس وقت داخل ہوئے جب شام ہونے والی تھی، لیکن مولا نے اتنا انتظار کیا کہ رات کی تاریکی ہو جائے۔ جب رات کی تاریکی چھا گئی تو مولا نے اپنی بیٹیوں کو کوفے کے شہر میں داخل کیا تھا۔ لیکن ہاں یہی کوفہ ہوگا، دن کا انتظار کیا جائے گا، دن کا انتظار کیا گیا، اعلان کیا گیا یہ زینب و کلثوم ہے، یہ علی کی بیٹیاں ہیں۔ جزاکم اللہ جزاکم اللہ۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم شہداء کربلا کے۔ ایک صحابی ہے جن کا نام تاریخ نے اسبغ بن نباتہ لکھا ہے۔ جب مولا نے اپنے سارے صحابیوں سے کہا کہ اپنے اپنے گھروں کو چلے جائے، لیکن یہ اسبغ ابن نباتہ ہے جو گھر کی دہلیز پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ امام حسن جب گھر کے باہر دیکھنے آئے تو کیا دیکھا؟ اسبغ بن نباتہ گھر کے باہر بیٹھے دہلیز پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ امام حسن نے کہا بابا نے گزارش کی ہے، بابا نے التجا کی ہے کہ کوئی صحابی دروازے پہ نہ رہے، سب اپنے اپنے گھروں کو چلے جائے۔ اسبغ بن نباتہ کہتے ہیں میں بہت کوشش کرتا ہوں اپنے قدموں کو اپنے گھر کی طرف لے جاؤں، لیکن میں کتنی بھی کوشش کر لوں میرے قدم گھر کی طرف نہیں بڑھتے۔ امام سے اجازت طلب کی، مولا کائنات نے اسبغ بن نباتہ کو اپنے پاس بلایا۔ اپنے پاس بلانے کے بعد اسبغ بن نباتہ وہ آخری صحابی ہے جن سے مولا کائنات نے سلام کیا ہے، باتیں کی ہے۔ اسبغ بن نباتہ کہتے ہیں جب میں مولا کائنات کے پاس پہنچا تو مولا کا عالم یہ تھا کہ سر پر پٹی بندھی تھی، لیکن پٹی کا رنگ پیلا پڑ چکا تھا۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ پٹی کا رنگ زیادہ پیلا ہے کہ محمد مولا کا چہرہ زیادہ پیلا ہے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ ہاں زادارو مولا کا آخری وقت آیا، اسبغ بن نباتہ نے خدا حافظ کہی۔ مولا کائنات نے ایک مرتبہ اپنی اولاد کو پاس بلایا، بلانے کے بعد سب کو حسن کے حوالے کیا، زینب تم حسن کے حوالے، کلثوم تم حسن کے حوالے، ام سلمہ تم حسن کے حوالے، سب کو مولا حسن کے حوالے کر دیا۔ جب سب کو حوالے کر چکے، ایک مرتبہ کمرے کے کسی کونے سے مولا کے کانوں میں کسی کے رونے کی آواز پہنچی۔ مولا نے مڑ کر جیسے ہی دیکھا، کیا دیکھا؟ ام البنین ہے جو بہت گریہ کر رہی ہے۔ ام البنین کو قریب بلایا، اے ام البنین تم نے ساری زندگی میری بڑی خدمت کی، بچوں کو شہزادوں کی طرح پالا ہے، یہ کیا باجرا ہے؟ ابھی اس دنیا میں علی موجود ہے، اتنا گریہ کیوں کر رہی ہو؟ مولا آپ نے سب کو حسن کے حوالے کر دیا، لیکن عباس کو کسی کے حوالے نہ کیا۔ ایک مرتبہ حسین کو بلایا، اے حسین عباس تمہارے حوالے۔ جزاکم اللہ جزاکم اللہ۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم شبیر کے۔ ہاں زادارو انا للہ
لقد تحطم ارکان الہدی، جیسے ہی مولا ہے اس وقت میں مولا کائنات کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی، جبرائیل نے آواز بلند کی لقد تحطم ارکان الہدی، ارے ہدایت کا چراغ بجھا دیا گیا۔ یہ صدا کا گونجنا تھا، یتیموں کی آواز بلند ہو گئی، ارے جو ہمارا سرپرست تھا، جو ہمارا خیال کیا کرتا تھا، وہ اس دنیا میں نہ رہا۔ عزادارو، جنازہ تیار کیا گیا، وصیت کے مطابق مولا کائنات کی جنازے کو تیار کیا گیا۔ مولا نے وصیت کی تھی کہ دیکھو میرے 8 تابوت تیار کیے جائیں، اس لیے کہ خوارج بڑے شریر ہیں، یہ میرے جنازے کو صحیح و سالم نہیں رہنے دیں گے۔ عزادارو، جس رات جس دن مولا کا جنازہ گھر سے باہر نکل رہا ہے، اس دن مولا کا ایک جنازہ گھر سے نہیں نکلا ہے، بلکہ 8 تابوت مولا کے گھر سے برآمد ہوا ہے۔ کوئی زینب و ام کلثوم کے دل سے پوچھے، ارے جب ایک بار جنازہ گھر سے نکلتا ہے تو بیٹیاں اپنے آپ کو سنبھال نہیں پاتی، لیکن ہائے زینب و کلثوم نے اپنے آپ کو کیسے سنبھالا ہوگا؟ میں آواز دوں گا مولا آپ کو بڑی شان سے دفن و کفن دیا گیا، لیکن ہائے آپ کا بیٹا مولا حسین، ارے کربلا کی زمین ہوگی، 3 دن کے بھوکا و پیاسا میرا مولا جلدی زمین پر ذبح کر دیا جائے گا، لیکن ہائے بیٹا کتنا مجبور ہوگا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں خاطر تو آواز دیں گے بھائی آقا مجھے معاف کیجئے گا، بیٹا موجود ہے لیکن آپ کو کفن بھی نہیں۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا أی منقلب ینقلبون۔ ماتم حسین۔